السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے 4 اہم نصیحتیں۔ تو سماعت فرمائیں، اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وذکر، مطلب آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا نصیحت ہے، فائدے کی بات کرنا نصیحت ہوتا ہے، نقصان سے بچنے کی بات کرنا نصیحت ہوتی ہے۔ اس ہمدردی کے جذبے پر جو بات کی جائے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، چنانچہ نصیحت کو بہت پسند کیا گیا۔ حکم یہ فرمایا کہ نصیحت کیجئے۔ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ہر بندے کو نصیحت فائدہ ضرور دیتی ہے۔ جو غافل ہو اس کو دین کی طرف آنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے، جو دین کی طرف آیا ہو اس کو آگے ترقی حاصل کرنے کے تعلق سے بتانا نصیحت ہے، وہ بھی فائدہ دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کو نصیحت سے فائدہ نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خطیب اگر اس بات پر خطبہ دے جس کی کمی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس کو نصیحت کرنے سے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نصیحت کی بات ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ دوسروں کو تو فائدہ دیتی ہے مگر خود کے ذات کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر جا رہا تھا اور راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھیں تو ان میں سے ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو کہا کہ جلدی سے اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دے۔ تو ان میں سے ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں سوراخوں میں فوراً چلی جاؤ۔ اب سوچئے کہ ایک چیونٹی اگر دوسری چیونٹی کی خیر خواہی کرتی ہے تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اس سورت کا نام بھی النمل، نمل یعنی چیونٹی کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو انسانوں کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ تعالی کو پسند آئے گا ضرور۔ ہمارے اسلاف
ہمارے اسلاف میں شروع سے یہ طریقہ رہا کہ گھر ہو یا باہر ہو، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، نصیحت کی بات کرتے رہیں۔ چنانچہ پہلے وقتوں میں باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج تو وہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹے باپ کو نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اگر باپ بولنے لگے تو کہتے ہیں ابا چپ کرو، یہ تو آپ کا بولنا ہمیں پسند نہیں آتا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جیسے باپ تو بندہ ہی نہیں رہا، حالت یہ ہو گئی۔ مگر ایک وقت ایسا تھا کہ جب باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے۔ آج ماں باپ ہی دین والی زندگی نہیں رکھتے تو اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کریں گے؟ دنیا داری اتنی آ چکی، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر اولاد دیندار بننا چاہتی ہے، ماں باپ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مگر پہلے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتی تھیں۔ اس کی دلیل یہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو ماں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اب بتائیں کہ ماں کی نصیحت تھی کہ بیٹا سچ بولنا، اور راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، بیٹے نے سچ بولا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ایک ماں کی نصیحت کا اثر تھا۔ والد نصیحت کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحتیں کی، بیٹا چند شخصوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، حتیٰ کہ اگر راستہ چلتے ہوئے زیادہ چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستے میں بھی ساتھ نہ چلنا۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک تم بیوقوف سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ جو بیوقوف، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے نے ریچھ پالا ہوا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں جب دوپہر کو سوتا ہوں، گرمی ہوتی ہے تو ریچھ کو کیوں نہ پنکھا کرنا سکھاؤں۔ اس نے ریچھ کو پنکھا کرنا سکھایا۔ اب مالک سو جاتا اور ریچھ پنکھا کرتا۔ لوگوں نے منع بھی کیا، بھائی یہ جانور ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، اس کے اوپر بھروسہ مت کرو، مگر نہیں، اسے سکھا دیا۔ چنانچہ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا۔ ایک دن مالک سویا ہوا تھا اور ریچھ پنکھا کر رہا تھا۔ ایک مکھی آئی، وہ اس سوئے ہوئے بندے کے کبھی ماتھے پر بیٹھی، کبھی ناک پر بیٹھی۔ اب اس ریچھ نے اس مکھی کو اڑانے کی پوری کوشش کی۔ وہ بھی مکھی تھی، کہاں اڑتی؟ مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی۔ ایک حلوائی کی دکان پر مکھی نہیں ہٹتی، اور ایک کبھی کبھی کسی کے چہرے پر بیٹھ جائے تو بھی نہیں، جلدی نہیں ہٹتی، ہٹاؤ تو نہیں ہٹتی۔ تو جب اس نے کئی دفعہ اس کو ہٹایا اور مکھی نہ ہٹی تو ریچھ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اچھا، میں اس مکھی کی خبر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک بھاری پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس مکھی کو دے مارا اور اپنے مالک کے دماغ کا کچومر نکال دیا۔ سر پھوٹ گیا، بڑا پتھر تھا، چہرے پر جب پڑا پتھر تو سر پھٹ گیا اور اس کا بھیجا سر سے باہر نکل گیا۔ تو اس نے مارا مکھی کو، لیکن عقل اتنی نہیں تھی کہ آگے اس کے سر کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تینوں باتیں بچوں کی تربیت کا نچوڑ ہیں۔ تین باتیں جو چاہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تربیت کروں،
3 باتیں، اگر ان 3 باتوں کو اس نے کر لیا تو یوں سمجھ لے کہ میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر لی۔ 3 نقطے کی باتیں۔ ایک بات کہ بچوں سے یہ کہے کہ تم کو ہمیشہ سچ بولنا ہے، مجھے ہر غلطی گوارا ہے، جھوٹ گوارا نہیں۔ اس پر بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، ہر غلطی کو برداشت کر جائے، جھوٹ برداشت نہ کرے، کہ جو ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صدق مقال بڑی اہم بات ہے، لیکن آج کے دور میں ماں باپ یہ نصیحت بچوں کو کیسے کریں کہ خود ان کے اندر ہی یہ باتیں موجود، سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے، خود سچ بولیں گے تو بچوں سے وعدے لیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ غفلت والی زندگی کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک حرکت کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر اتنے زیادہ جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اسے کئی اور جھوٹ بنانے پڑتے ہیں۔ تو ایک نصیحت بچوں کو کیا کریں، سچ بولنا ہے، جھوٹ یہ تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، سچ بولنا ہے، پکی بات، جو مرضی ہو جائے، حالات جو مرضی ہوں گے، مگر بچوں کو کہیں کہ بیٹا سچ بولنا ہے۔ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندر کا طریق۔ ایک تو یہ نصیحت، اور دوسری نصیحت 5 وقت کی نماز، اس پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں تھکا ہوا ہوں، میرا ہوم ورک زیادہ ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آئی تھی، میں فجر میں جاگ نہ سکا، نہ کچھ قابل قبول نہیں، بڑا نقصان بچہ کر دے، برداشت کریں گے، لیکن 5 نمازوں میں اگر وہ سستی کرے، یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں۔ اس کا ایک تو ہے دینی فائدہ کہ صلحاء کے چہرے کا نور آئے گا اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سنور جائے گی، اس میں ٹائم کی پابندی آ جائے گی۔ جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی تو پھر ٹائم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ باجماعت ادا کرنا، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں، رعایت ہے ہی نہیں۔ اور اگر تکبیر اولا ہو تو پھر سبحان اللہ، کیا ہی بات، نور علی نور۔ اور تیسری چیز خدمت کرنا، بچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو۔ کئی بچے ہوتے ہیں ان کو کام کرنا بوجھ نظر آتا ہے، مصیبت نظر آتی ہے۔ نہیں، بچے کو کہنا ہے خدمت کو عظمت سمجھو۔ جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخود اس بچے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، عجب اور تکبر کی جڑ نکل جاتی ہے۔ جس بچے نے خدمت کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا تو یہ 3 باتیں یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کی تربیت کا نچوڑ ہیں۔ بچوں سے سچ کا عہد لینا، 5 وقت کی نماز کو پکا کروانا، اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا۔ ان کے منہ میں آپ گھی شکر دیں، ان کو حلوے کھلائیں، جو مرضی کھلائیں، جتنا مرضی پیار دیں، 3 چیزوں میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ سینکڑوں کتابیں جو ترتیب اولاد کے بارے میں ہیں، ان سب کا اصل اصول اور نچوڑ ہیں۔ کون کون سی بات یاد ہوئی یا بھول گئی،
سچ بولنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ جس بچے میں یہ 3 باتیں آ گئیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ ایسی صفتیں ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ اچھا، تو بات چل رہی تھی، فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ایک بیوقوف سے دوسرا، جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے۔ اور یہ ایک بات بتاؤں کہ جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے، بالآخر سچ سے آگے سچ اسے جا کے پکڑ لیتا ہے۔ جتنا بھی دور بھاگے، جتنا بھی تیز بھاگے، مگر سچ سے پیچھے ہی رہے گا، سچ اسے پکڑ لے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ کاندلا میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازعہ ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے، ہندو کہتا تھا یہ میرا ہے، اور بستی میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ اب جو ذرا تنازعہ تھوڑا زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا اس نے اسمارٹنس دکھائی۔ کئی ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ چالاک، تو وہ اسمارٹ بنا اور اس نے کہا کہ جی ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو لوں گا، حاصل کروں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو ہندو نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کے دکھاؤں گا۔ تو بات تھی دونوں کی پرسنل، اور اب بات بن گئی دونوں کے دین کی۔ موڑ جو ہے وہ اس طرف پلٹ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں جگہ حاصل کر کے مسجد بناؤں گا، اور ہندو کہتا ہے کہ میں جگہ حاصل کر کے مندر بناؤں گا۔ اب تو معاملہ ذرا جڑ پکڑ گیا۔ اب ہندو ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، جھگڑا مقدمہ بن گیا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسان کی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں صلح صفائی کا راستہ نکل آئے تو بہت بہتر ہے۔ چنانچہ جب پہلی دفعہ عدالت میں دونوں کی پیشی ہوئی تو اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے آپس میں صلح صفائی کا معاملہ ہو؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ ان سے پوچھ لینا، وہ کہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ان کو دے دینا، وہ کہیں ہندوؤں کی زمین ہے تو ان کو دے دینا۔ لو جی، اس پر انگریز نے بات طے کر دی، اگلی ڈیٹ دے دی۔ اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھائی جو بھی ہے تو مسلمان تو مسجد بنانے کی بات کرے گا، اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ تو ہماری فیور نہیں کرے گا۔ تو باہر والوں نے ان سے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار دی، تم نے یہ کیا کیا، مسلمان کا نام لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بندہ سچا ہے، سچ بتائے گا۔ خیر، مسلمانوں نے تو اپنی ذہن میں تیاری بھی کر لی کہ وہ مسلمان ہے، اس نے مسلمانوں کا نام لینا ہے، اور میں اینٹیں لوں گا، میں سریے لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بس مسجد بنا دوں گا۔ اگلی دفعہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الہی بخش صاحب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اسی سلسلے میں سے تھے، ان کو بھی انگریزوں نے بلا لیا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوؤں کی ہے۔ جج نے کہا کہ ہندوؤں کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ جب زمین ہندوؤں کی ہے تو وہ گھر بنائیں یا مندر بنائیں یا کچھ اور بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے، ان کو پورا اختیار ہے۔ اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ لکھا۔ فیصلے میں کہا کہ آج کہ اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا، کتنی بڑی بات۔ جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندوؤں نے بھی سنا۔ وہ کہنے لگے کہ جج صاحب، آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ظاہراً نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا، مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، موضوع چل رہا ہے معزز خواتین۔ الحمدللہ موضوع چل رہا ہے 4 اہم نصیحتیں۔ اس کی انشاءاللہ اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر جو ہے ان اخلاق کو عطا فرما دے جس سے ہماری اصلاح ہو اور اوروں کے سامنے اسلام کا بول بالا ہو۔ پروردگار ایسی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمے والی اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔